بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم اے اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر 1 فقہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم فقہ کی کتاب کا سب سے اہم ترین سوال جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یعنی مذاہب خمسہ، یعنی 5 فقہ جو کامن ہے، یعنی فقہ جو جعفریہ ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ احمد بن یا فقہ حنبلی جس کو کہتے ہیں احمد بن حنبل کا فقہ۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کچھ اہم پوائنٹس بنائے ہیں، یعنی اگر ہم ان پوائنٹس کو ہی یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے سوال یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جو کوسچن نمبر 1 آئے گا تو وہ کوئی بھی فقہ آپ سے پوچھ لیں، ان 5 میں سے آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کے امتیازات، ماخذ اور خصوصیات کے ساتھ۔ سب سے پہلے عہد تدوین میں فقہ حنفی کے امتیازات۔ فقہ حنفی آپ کو پتہ ہے کہ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ قدیم ترین فقہ ہے، یعنی سب سے پہلے جو فقہ آیا تھا وہ قدیم ترین یہی ہے۔ اس کے بعد اس کا آغاز کوفہ سے ہوا، اس کے بعد پورے عراق، فارس، بخارا، بلخ، روم اور ہندوستان میں پھیل گیا۔ آپ ان میں سے نام کو یاد کر لیں، ان ناموں کے ذریعے آپ آسانی سے ان میں کوئی کمی پیشی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اہل الرائے کہلائے۔ اہل الرائے بھی ان کو کہتے ہیں، اہل قیاس بھی کہتے ہیں۔ قیاس کا مطلب ہی اندازہ لگانا یا اپنی رائے پیش کرنا ہے، اسی لیے یہ لوگ اہل الرائے کہلائے۔ فقہ حنفی کو کتابی شکل دینے والا جو پہلا انسان تھا وہ اسد بن عمرو ہے، لیکن ایک قول کے مطابق نوح بن ابی مریم۔ ان دونوں میں تضاد ہے، ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے، لیکن آپ ان دونوں ناموں کو یاد کریں۔ فقہ کو مدون کرنے والے فقہا کی تعداد 40 تھی، یعنی جو امام ابو حنیفہ کا فقہ ہے اس کو 40 فقہا نے مل کے ایک فقہ کی ایک پراپر شکل دی۔ اس کے بعد آتا ہے احناف منصب قضاء پر۔ اچھا منصب قضاء کہتے ہیں یعنی قاضی کی جگہ۔ تو آپ نے یہ پوائنٹ دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے کہ جو سلطنت کا آغاز ہوا اس کے اندر جو لوگ، یعنی جو اعلیٰ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے تھے، وہ جو ہے اپنے آگے جو منصب قضاء یعنی قاضی کے منصب پہ انہی لوگوں کو بٹھاتے تھے جو کہ انہی کے فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی اپنے ہی حنفی برادران کو بڑھاتے تھے، اور اسی وجہ سے منصب قضاء کی وجہ سے بھی فقہ حنفی کا مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کرائٹیریا کیا ہے، مختلف ممالک میں کس طرح سے پہنچا۔ سب سے پہلے آتا ہے شمالی افریقہ میں۔ سب سے پہلے یہ ابو محمد عبداللہ بن فروح الفاسی، نام آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے شمالی افریقہ میں یہ پھیلایا، فقہ حنفی متعارف کروایا۔ اس کے بعد اسد بن فرات بن سنان، ٹھیک ہے۔ یہ اسد بن فرات بن سنان یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے آتے ہی فقہ حنفی عروج پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے، شمالی افریقہ میں۔ اب مصر میں جو ہے اسماعیل ابن الیس نے عباسی عہد میں اس کو بہت زیادہ فروغ دی۔ پھر مصر ہی میں فاطمی دور میں اہم مذہب اسماعیلی شیعہ حضرات کو قاضی مقرر کیا، یعنی فاطمی دور جیسے ہی آیا تو اس میں اہل تشیع کا جو ہے وہ عمل دخل زیادہ ہو گیا۔ آپ نے اس کے پوائنٹس اچھی طرح تفصیلی طور پر اس کو لکھ دینا۔ اب فقہ حنفی عصر حاضر میں، اب فقہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ عصر حاضر یعنی آپ کے دور میں فقہ حنفی کن کن ممالک میں ہے، جیسے ہندوستان میں ہے، یعنی ہمارے جو ایشیائی ملکوں میں ابھی ہے۔ تو ایک پھر آپ نے فقہ حنفی کی خصوصیت، اب اس کی خصوصیت کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ اب اس کی خصوصیت یہ ہو سکتی ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ بہت سادہ ہے، اس کے اندر قرآن و سنت کو لیا گیا ہے، لیکن اجماع و اجتہاد کی بھی جو اس کے اندر گنجائش باقی ہے۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں یعنی نئے آنے والے زمانے کے مطابق ہم اس پہ اجتہاد کر سکتے ہیں، استحسان کر سکتے ہیں اس کا۔ تو اس طرح کے 2-3 پوائنٹ کم از کم آپ نے 8 سے 10 پوائنٹ لکھنی ہے۔ عصر حاضر میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کا 2/3 حصہ جو ہے وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ عہد تدوین میں فقہ مالکی دیکھیں کہ فقہ مالکی یہ امام ابو مالک جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اب اس کا آغاز مدینہ میں ہوا۔
اگر فقہ حنفی کا آغاز کوفہ سے ہوا تو اس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا، آہستہ آہستہ پورے حجاز، یمن، بصرہ، سوڈان، مصر اور مراکش میں پھیل گیا۔ ایز یوزول آپ نے نام یاد کرنے ہیں۔ انہوں نے کتاب و سنت کے علاوہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دی اور معتبر جانا۔ اب اس فقہ میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کتاب و سنت بلکہ اہل مدینہ کے عمل، یعنی وہ لوگ کس طرح کا عمل دخل رکھتے تھے، اس کو بھی ہے مقدم جانا۔ مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت۔ اب اسی طرح آپ نے شمالی افریقہ میں اس مذہب کو معاذ بن بادیس نے 407 ہجری میں متعارف کروایا، ٹھیک ہے، آپ نے لکھنا ہے۔ مصر میں اس مذہب کی تجویز جو کی تھی وہ امام مالک رحمۃ اللہ کے 2 شاگردوں نے کی تھی، یعنی عثمان بن احکم اور عبد الرحمن بن خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کی تھی۔ پھر اندلس میں حشام بن عبد الرحمن نے کی، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب مذہب مالکی عصر حاضر، اب آپ لوگوں نے بالکل مذہب حنفی کی طرح ہی اس میں لکھ دینا ہے کہ مطلب اب کون کون سے ممالک ہیں جن میں یہ مذہب اب بھی ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کہ 1930 میں جو وہ اندازہ لگایا گیا تھا اس کے مطابق تقریباً 4 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ فقہ مالکی پر چل رہے ہیں، یہ 1930 کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فقہ مالکی کی خصوصیات، بالکل جو ہم نے فقہ حنفی میں دیکھا تھا اسی طرح آپ اس کی خصوصیات لکھ دیں گے کہ اس کے اندر نہ صرف قرآن، نہ صرف سنت، بلکہ اس کے اندر جو ہیں انہوں نے رائے بھی لی ہیں، اہل مدینہ کی رائے لی ہیں، کچھ روایات لی گئی ہیں، ان میں قیاس کا مطلب کتنا رجحان ہے اور اس میں کس حد تک کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کم از کم آپ نے 6 سے 8 پوائنٹس لازمی لکھنے ہیں اس کی خصوصیات میں کہ یہ کس طرح سے مختلف ہے یا اس میں کیا کیا اہم باتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے عہد تدوین میں فقہ جعفری۔ آئی تھنک سو پہلے ہم فقہ شافعی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عہد تدوین میں فقہ شافعی، اب یہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام جو شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں فوت ہوئے۔ مصر جو ہے وہ ہر فقہ کے جو مطلب اہم حصہ دکھائے گا، کیونکہ مصر میں امام احمد ابو حنیفہ کا بھی مذہب گیا، پھر امام ابو مالک کا بھی مذہب گیا، اب امام ابو شافعی کا بھی جائے گا، تو اس کے پیروکار اہل الحدیث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام مالک کے یہ جو امام شافعی ہیں یہ امام مالک کے شاگرد تھے، یعنی انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، پھر انہوں نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو مالک دونوں ہی کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تیسری راہ کا انتخاب کیا۔ خراسان، مصر، شام، توران اور فارس وغیرہ میں جو ہیں یہ اس مذہب کو ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کو اہل حدیث کہتے ہیں نا وہ فقہ شافعی کے ہی پیروکار ہوتے ہیں۔ اب مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت، اچھا جی، مصر میں دور ایوبیہ میں اقتدار کے باعث یہ مذہب پھیلا، ٹھیک ہے۔ دور ایوبیہ میں ایک رچ فیملی یعنی جو اس کی جو مطلب اثر و رسوخ والے لوگ تھے انہوں نے فقہ شافعی کو قبول کیا، جس کی وجہ سے دور ایوبیہ میں اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہوا۔ شام میں دمشق کے شہر میں امام ابو زرع شافعی نے اس مذہب کی ترویج کی، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے صاحبزادے ہوں آگے سے جنہوں نے اس مذہب کی ترویج کی۔ شام میں بغداد میں اکثریت احناف کی تھی مگر کچھ خلفاء نے فقہ شافعی کو اپنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب خراسان اور ہمدان میں یہ مذہب تیزی سے پھیلا، ٹھیک ہے۔ خراسان میں یہ مذہب بہت اہمیت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ فقہ شافعی جو لوگ فقہ شافعی کو مانتے تھے ان کو اہل حدیث ہی کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ عصر حاضر میں مذہب شافعی 1930 کے اندازے کے مطابق تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ فقہ شافعی پہ ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اس کی خصوصیات، یعنی فقہ شافعی کی خصوصیات۔ اب اس میں حنفی اور مالکی مذہب کے بین ہیں، مطلب اس کے درمیان ہے، ان دونوں مذاہب کو ملا کر ایک تیسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ ہر اختلافی مسئلہ میں 2 قول ہیں، یعنی جدید اور قدیم، یعنی جو امام شافعی ہیں انہوں نے ایک اختلافی مسئلے پر ایک ہی رائے نہیں دی بلکہ 2 طرح کی رائے دی ہیں، کہ قدیم رائے یعنی جو پچھلے امام تھے انہوں نے یہ رائے دی اور اب جدید رائے یہ ہے،
اس کے علاوہ اکثریت محدثین جو ہیں وہ شوافی ہیں، یعنی وہ فقہ شافی سے تعلق رکھتے ہیں. جو محدثین ہیں، ائمہ تصوف کا شافی ہونا، یعنی ائمہ تصوف یعنی جو صوفی حضرات ہیں جو تصوف رکھتے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ شافی ہی ہیں، یعنی فقہ شافی کو ہی فالو کرتے ہیں. کیونکہ اکثریت محدثین کی فقہ شافی سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رہے کہ پہلے فقہ مالکی کو فالو کرنے والے اہل حدیث کہلاتے تھے، لیکن جب فقہ شافی آیا وہ اس قدر مطلب جو محدثین تھے وہ بھی اس کو فالو کر رہے تھے، اور وہ اتنا زیادہ اہل حدیث کو بھی فالو کر رہا تھا کہ جو وہی جو فقہ شافی ہی ہے وہی اہل حدیث کا ایک مرکز، مطلب انہی لوگوں کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا جو فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. اس کی نیکسٹ ہمارے پاس مذہب آتا ہے اہل تدوین میں فقہ حنبلی. ٹھیک ہے، اب فقہ جو حنبلی ہے وہ امام احمد بن حنبل سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، جو بغداد میں پیدا ہوئے. اچھا جی، امام احمد بن حنبل امام شافی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، ٹھیک ہے. جس طرح امام شافی امام مالک کے شاگرد تھے، اسی طرح امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام شافی کے شاگرد تھے. یہ مذہب بغداد، شام اور دیگر علاقوں میں پھیلا. اچھا جی، یاد رہے کہ یہ مذہب زیادہ نہیں پھیل سکا، مطلب اس کو وہ عروج حاصل نہیں ہو سکا جو باقی مذاہب کو حاصل ہوا، ٹھیک ہے، باقی فقہا کو حاصل ہوا یا ان کے فقہ کو حاصل ہوا، اس کو نہ حاصل ہو سکا. کیونکہ یہ خالص کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتے، یعنی اس میں قیاس اور اجتہاد، یعنی قیاس مطلب اندازہ لگانا، اجتہاد مطلب کوشش کرنا، ایک سچ کو پانے کی کوشش کرنا، مطلب وہ کم کی گئی. یعنی جو بھی مسئلہ آیا بجائے اس کے کہ اس کے لیے ایک نیا حل تلاش کیا جائے، انہوں نے کتاب اور سنت خالصتاً اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا جواب نکالا، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو نئی چیزیں آنے کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا. اسی لیے یہ جو مذہب ہے وہ زیادہ ترقی نہ کر سکا. اب مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت آتا ہے. مصر میں حافظ عبدالغنی مقدسی نے اس کو متعارف کروایا، ٹھیک ہے. عراق و شام کے علاوہ آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی یہ مذہب پہنچا، مگر اسے کبھی بھی غلبہ و اقتدار نصیب نہ ہوا. جیسے غلبہ نصیب ہوا امام احمد بن حنبل آج بھی غالب ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امام مالک وہ بھی اپنے جہاں سے انہوں نے آغاز کیا ان جگہ پر جو ہے وہ غالب ہیں. امام جو شافعی ہیں انہوں نے مصر میں بھی غلبہ اختیار کیا دور ایوبیہ میں آ کر اور ارد گرد کے کئی علاقوں میں، لیکن یہ مذہب غلبہ حاصل نہ کر سکا. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی جلیل القدر ائمہ اور مذہب حنبلی. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم، یہ دونوں جو تھے یہ جو مذہب حنبلی پر کے پیروکار سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ اس کو خالصتاً قرآن و سنت ہونے پر اس کو بہت زیادہ مطلب اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اس مذہب کو، کہ کچھ لوگوں نے اس کو جو فقہ حنبلی سے ہی مطلب کر دیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اسی کے پیروکار ہیں. لیکن یاد رہے کہ مسائل کے استنباط کے لیے، یعنی ریزننگ یا جو آنسر ہے، کنکلوژن ہے کسی بھی مسئلے کی، وہ قرآن و سنت ہی کا سہارا لیتے، نہ کہ مذہب حنبلی کا، ٹھیک ہے. اس کے اب ساتھ آتا ہے عصر حاضر میں مذہب حنبلی. اب عصر حاضر میں کیا ہے، یاد رہے کہ سعودی حکومت کا سرکاری مذہب حنبلی ہے، ٹھیک ہے. بے شک اس نے کئی ممالک میں جو ہے وہ اپنے ہونے پر غلبہ حاصل نہ کیا، لیکن اب جو سعودی حکومت کا جو سرکاری مذہب ہے وہ یہی ہے. شام، عراق اور فلسطین میں بھی اس کے پیروکار موجود ہیں. 1930 کے اندازے کے مطابق 30 سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں اس کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے. فقہ حنبلی کی خصوصیات، ٹھیک ہے، خصوصیات اس کی دیکھیں، روایات پر انحصار، جیسے میں نے آپ کو بتایا کتاب و سنت اور روایات. ظاہریت سے قریب تر، اب ظاہریت سے قریب تر مطلب ظاہریت کہتے ہیں کہ مطلب بالکل پراپر قرآن و سنت ہی ہے، اس میں نہیں ہم نے کوئی قیاس نہیں کیا، اس میں کوئی اجماع نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے، لوگوں نے کسی طرح کی رد و بدل نہیں ہوا. اس کے بعد ہے جی مسلکی غلبہ، یعنی اس لوگ جو ہیں وہ مسلک سے اپنے بہت زیادہ، اس میں جو اپنے مسلک سے محبت کرنا، مسلکی غلبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اندھی تقلید کی مخالفت، یعنی اندھی تقلید کہتے ہیں پیروی کی، یعنی کسی کو بھی اندھا دھند پیروی کرنے سے امام احمد نے
منع فرمایا ہے کہ آپ پہلے تسخیر کریں، پھر اس کو دیکھیں کہ یہ بالکل ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اگر تو وہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے تو آپ اس کو فالو کریں، نہ کہ کسی کی اندھی تقلید کریں۔ نیکسٹ آتا ہے عہد تدوین میں فقہ جعفری، ٹھیک ہے۔ فقہ جعفری کے امتیازات۔ فقہ جعفری جو ہیں وہ امام جعفر صادق سے منسوب ہیں۔ اس کا مرکز بھی مدینہ منورہ تھا، فقہ مالکی کی طرح۔ یہ 12 اماموں پر مشتمل ہے، اور 12 اماموں کے بعد 4 اشخاص کو مرجعیت عطا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 افراد جن کو مرجعیت عطا کی، مرجعیت مرجع کہتے ہیں لوٹ کے آنے کی جگہ، یعنی جو 4 اہم افراد ان کو نکال لیا گیا اور ان کو مرجعیت دی گئی، یعنی اگر آپ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھیں، وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے، اور ان 4 حضرات کو نوابین اربعہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو بھی ہے وہ مجتہد کہلاتا ہے ان لوگوں میں، ٹھیک ہے، اہل تشیع میں، اور بادشاہ کے محاسبے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اب جو مجتہد ہے اس مذہب کے مطابق نہ تو اس پہ پیروی لازم ہے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کا محاسبہ بھی کر سکتا ہے۔ محاسبہ یعنی کہ اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہے تو وہ اس کو اس فیصلے سے روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر مزید جو پوائنٹس بنانے ہیں، اس میں امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری لکھتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ چھٹے مطلب ان 12 اماموں میں سے وہ جو 6 نمبر پہ چھٹے امام تھے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق امام ابوبکر صدیق کے جو لڑی سے چلتا آ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے اندر ان کی کوئی جامعہ پیدائش اور آگے سے جو ریلیشن ہے وہ لکھ دینا۔ اب اس کے امتیازات و خصوصیات میں دیکھیں، ائمہ اہل بیت کی روایات قبول کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ جو موسٹلی اجماع نہیں کرتے، قیاس نہیں کرتے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، روایات کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اہل بیت کی روایات ہیں۔ عقل و اجماع کو حیثیت دی گئی، مطلب ٹھیک ہے اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اجماع کر کے اجماع بیسیکلی مطلب ہے کہ بہت سے لوگ، یعنی جو اعلیٰ حضرت علم رکھنے والے، جیسے ان میں مجتہد ہیں، ٹھیک ہے، یا علماء ہیں، وہ سب مل کر کسی ایک مسئلہ کو قرآن و سنت کے مطابق حل کر لیں، اس چیز کو اجماع کہتے ہیں۔ اس پہ ایک ایسا فیصلہ کریں جس پہ سب یعنی متفق ہو جائیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو اجتہاد کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی کوسچن کا آنسر حاصل کرنے کے لیے جی جان لگا دینا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اور نحو و کم ان کے عظیم شہر رہے ہیں، مطلب عظیم شہر مطلب کچھ جو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جس کے اندر اس کے پیروکار بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یا موسٹلی اس کے اندر سے ہی وہ لوگ اپنے جو نوابین اربعہ یا مجتہد جو ہیں اس کو انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نوابین اربعہ یاد کر لیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے عثمان بن سعید ہے، ٹھیک ہے، ابو الحسن علی بن محمد سمری ہے، محمد بن عثمان بن سعید اور حسین روح، یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا فقہ جعفری۔ اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم عہد تابعین، عہد تبع تابعین، اس میں جو ہے فقہ اور فقہا، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔